الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، امام کائنات نے، رؤوف الرحیم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری ایام میں امت سے جو باتیں کیں، جو نصیحتیں کیں، جو وصیتیں کیں، جن کو یاد رکھنے کے بارے میں کہا، اس حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ آپ نے جاتے ہوئے کہا نماز کا خیال رکھنا، دوسرے آپ نے کہا اپنے ماتحت غلام لونڈیوں کا خیال رکھنا، تیسرے آپ نے کہا قرآن اور سنت کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھنا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اندازہ تھا کہ میں رب کے پاس جانے والا ہوں۔ حج کے دوران ہی آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے: خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ سیکھ لو مجھ سے حج کے طریقے، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کی جو آخری باتیں تھیں، ان میں آپ نے ایک یہ بات بھی کہی: لا ترجعوا بعدی کفارا یقتل بعضکم بعضا۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد کافروں والا کام نہ کرنا، کافروں والا کام نہ کرنا۔ یقتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے قتل پہ نہ لگ جانا۔
خون نہ بہانا، انسانی جان کا گویا احترام کرنا، انسان کو عزت دینا، کسی انسان کے قاتل نہ بننا، ایک دوسرے پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ امت کو اس فتنے سے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ۔ میری امت کے لوگوں، قیامت سے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا، قاتل قتل کرے گا لیکن اسے پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول قتل ہو جائے گا اور اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں مار ڈالا گیا ہے، مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ انسانی جان کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انسانی جان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بحیثیت انسان جینے کا حق اس کو بھی ہے، بیوی بچے اس کے بھی ہیں، اولاد اس کی بھی ہے، ماں باپ اس کے بھی ہیں، انسان وہ بھی ہے۔ ہاں، وہ کافر جو ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہو، اس کے خلاف میدان میں آنا تو جہاد ہے، شہادت ہے، عظیم ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ چند شرطیں اگر ان کو پامال کر رہا ہے تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر وہ پرامن طریقے سے رہ رہا ہے، جان بوجھ کے اس کافر کو بھی مارا جائے، تو اللہ کہتے ہیں ایک انسان کو قتل کر دینا ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ دنیا کی آبادی اگر 7 ارب کے قریب ہے تو ایک انسان پہ ہاتھ اٹھا کے اس کو جان سے مار ڈالنا اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ اس نے 7 ارب انسانوں کا خون بہا دیا، کیونکہ اس نے مارنے کا طریقہ تو سیکھ لیا نا، جرأت مند تو ہو گیا، اس کے اندر یہ شیطنت، یہ خباثت تو آ گئی کہ انسان کو مارنے کا حوصلہ تو مل گیا اسے۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ نے اس قرآن میں بھی لکھ دیا اور سابقہ کتابوں میں بھی لکھ دیا، من قتل نفسا، جس نے کسی انسانی جان کو مارا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے اس نے قتل کیا ہو، تو حکومت کے لیے قتل کے بدلے قتل کرنا جائز ہے، جس کو مارا جا رہا ہے اس نے قتل نہیں کیا، او فساد فی الارض، یا اس کو قتل کرنا جائز ہے حکومت کے لیے جو زمین میں فساد مچا رہا ہو، دہشت گردی کر رہا ہو، ڈاکے ڈال رہا ہو، لوگوں کے مال لوٹ رہا ہو، اس طرح کے معاملے کر رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہو، تو اس کو بھی قتل کرنا حکومت کے لیے ایک خاص شرط کے تحت خاص طریقے سے جائز ہے۔ تو اللہ نے کہا ان 2 وجہوں کے بغیر، نہ تو جس انسان کو مارا جا رہا ہے اس نے قتل کیا تھا، اور نہ ہی جس انسان کو مارا جا رہا ہے اس نے کوئی فساد کیا تھا، اس کے بغیر ہی اگر کوئی انسانی جان کو مار ڈالے گا
تو اللہ کے الفاظ سنیں اور اس کو اپنے دل پہ اتاریں۔ اللہ یہ نہیں کہتا اس نے ایک بندے کو مارا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس کی زندگی کا انتظام کیا، مر رہا تھا اس کو بچا لیا، اور اس کو فکر لاحق ہو گئی میں نے انسانوں کی زندگی کی حفاظت کرنی، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں وہ وعید بتائی ہے کہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے قاتل کے لیے کی۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ مجھ گناہگار کو ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے بارے میں شرک اور کفر کے علاوہ قرآن مجید میں نہیں ملتے۔ ایک ایک لفظ سے نظر آتا ہے کہ اللہ کتنے ناراض۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کے، اس کی سزا جہنم ہے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں ہے، کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا شرک و کفر کے علاوہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے قرآن کی اس آیت میں سورہ نساء میں 93 میں اللہ نے یہ کہا ہے قتل واحد جرم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، صرف جہنم میں رہے گا ہی نہیں، اللہ نے جہنم میں پھر اس کے لیے بڑے بڑے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے وہ عذاب کیسے ہوں گے، اللہ نے اتنا ضرور بتا دیا ہے وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا عذاب دیتا ہے اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ قتل معمولی چیز نہیں ہے جس کو آج معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ منبر و محراب سے فتوے قتل کے، فلاں گستاخ ہو گیا ہے اس کا قتل جائز ہو گیا، فلاں گستاخ ہو گیا ہے اس کا قتل جائز ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا اس کا قتل جائز ہو گیا۔ قتل، اس کی سنگینی کو سمجھیں، اللہ کے الفاظ سنیں، اللہ کے رسول کے کلمات سنیں۔ قتل ایک سانحہ ہے،
قتل ایک حادثہ ہوتا ہے، قتل ایک المیہ، ایک درد ہوتا ہے، قتل یتیمی کے داغ لگا دیتا ہے، قتل بعض ہماری بہنوں کو بیوہ کر کے رکھ دیتا ہے، قتل بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیتا ہے، قتل دل کے اوپر زخم لگاتا ہے، قتل چھریوں کی طرح جسم پہ چلتا رہتا ہے، انسان کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ جس بیٹی کا باپ سر پہ اٹھ جائے اس سے پوچھو قتل کیا ہوتا ہے، جو بیوگی کے غم سہتی ہے اس عورت سے پوچھو قتل کیا ہوتا ہے، جو بچے یتیم ہوتے ہیں گلیاں گلیاں پھرتے ہیں ان سے پوچھو قتل کیا ہوتا ہے۔ قتل تو قتل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، میرے دین میں ہر گناہگار کے لیے گنجائش رہتی ہے۔ اس نے زنا کر دیا گنجائش ہے، اس نے شراب پی لی گنجائش ہے، اس نے چوری کر لی گنجائش ہے، اس نے خیانت کر لی گنجائش ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ابھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب بندہ ناحق قتل کر دیتا ہے میرے دین میں اس کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ جس کو آج معمولی سمجھ لیا گیا ہے، کوئی نہیں کیا ہوا جی غلطی سے ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا، تیش میں آ گیا تھا، غصے میں آ گیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا کہ غصے کے اندر اسلحہ اٹھانا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ غصے کے اندر فائرنگ کرنی ہے؟ کس نے کہا تھا کہ غصے کے اندر پسٹل لے کے آنا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ غصے کے اندر گن پوائنٹ پہ دوسرے لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے؟ قتل تو بات کی بات ہے۔ جب قتل کے لیے انسان اپنے گھر سے اس ارادے سے نکل آتا ہے کہ میں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، لوگ اس کو جرت، ہمت، بہادری سمجھتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من اشار الى اخیہ المسلم بحدیدۃ لعنته الملائکہ حتی یدعها۔ قاتل قتل بات کی بات ہے، جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں لوہا اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے بس اشارہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی طرف لوہے سے اشارہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر سب فرشتے لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیرے اوپر لعنت، تیرے اوپر لعنت، تیرے اوپر لعنت، تو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تو نے چھری اٹھائی ہوئی ہے، تو نے خنجر اٹھایا ہوا ہے، تو نے پسٹل اٹھایا ہوا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک وہ نیچے نہیں رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس نیت سے بندہ گھر سے نکلا اور وہ قتل ہو گیا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ اس نیت سے بندہ گھر سے نکلا اور اس نے قتل کیا نہیں، وہ خود قتل ہو گیا۔ میں نہیں کہتا، ہم کون ہوتے کہنے والے، الصادق المصدوق کہتے ہیں، صاحب وحی کہتے ہیں، نبیوں کے امام کہتے ہیں، جو وحی کے بغیر بولتے نہیں، جن کے لب اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتے۔ امام کائنات نے کہا القاتل والمقتول فی النار، وہ قاتل بھی جہنم میں جاتا ہے اور وہ مقتول جو قتل کی نیت سے نکل آیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، قاتل کی جہنم میں جانے کی تو سمجھ میں آتی ہے، اس نے قتل کیا، اور جو خود مر گیا وہ کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، جتنا قاتل کا ارادہ تھا قتل کر کے آؤں گا اتنا ہی اس کا ارادہ تھا، اس کو موقع ملا اس کو نہیں ملا، ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا، نیت تو اس کی بھی یہی تھی۔
اسلحہ تو اس کے پاس بھی تھا، فائرنگ تو یہ بھی کر رہا تھا، آستینیں تو اس نے بھی چڑھائی تھی، ارادہ تو یہ بھی یہی لے کے نکلا تھا، اس کا وار چل گیا، اس کا نہیں چلا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس کے دل کا ارادہ کیا تھا اللہ تو دیکھتا ہے، گھر سے نکلا کس نیت سے ہے، کس ارادے سے ہے۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے کہا القاتل والمقتول اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان دونوں ہی تلواروں دونوں نے اٹھائی ہوتی ہیں اور دونوں ہی وار کر رہے ہوتے ہیں، ایک کا چل جاتا ہے دوسرے کا نہیں چلتا ہے، اللہ دونوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا قاتل تو قتل کی وجہ سے گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کا بھی پکا ارادہ یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل عم ذات مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کاش ہمیں یہ منظر ذہن میں آ جائے، اور اللہ انسانوں پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان اتنے جری کیسے ہو جاتے ہیں، یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں کہ ایک بڑا دن آئے گا، اس میں سب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے سامنے جب بندے کھڑے ہوں گے 70 سال 100 سال گزر جائیں گے، کھڑے ہی رہ جائیں گے، کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تب بولیں گے جب اللہ اجازت دے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبریل بھی کھڑا ہے، فرشتے بھی کھڑے ہیں، نہ فرشتوں کو بولنے کی ہمت ہے، نہ جبریل کو بولنے کی ہمت ہے، نہ نبیوں کو بولنے کی ہمت ہے۔ اور انسان کو اپنے گناہ یاد کر کر کے پسینہ آ رہا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے پسینے کے اندر جو پسینے کے قطرے نکلتے ہیں نا پریشانی میں، ان کو رشن کہتے ہیں۔ امام کائنات نے کہا کہ انسان ان قطروں کے اندر ہی بعض انسان اپنے ہی پسینے کے قطروں میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کیفیت میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک منظر یہ ہوگا یجیء المقتول یوم القیامہ متعلقا رأسه بیدہ، مقتول اس حالت میں آئے گا، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جیسے دنیا میں اس کا حشر ہوا تھا وہ اسی حالت میں اللہ اس کو بھیج دے گا، اسی حالت میں آئے گا، اس کا سر ہاتھ پہ رکھا ہوگا اور اس کا دوسرا ہاتھ متلبیا بیدہ الاخری، دوسرے ہاتھ کو اس نے قاتل کے گریبان پہ رکھا ہوگا، تشخب اوداجہ دما، اس کی ان رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور وہ اس قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا حتی یدنیہ من العرش، اللہ کے عرش کے قریب گھسیٹ گھسیٹ کے گریبان سے پکڑ کے لے آئے گا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا اے اللہ رب العالمین ھذا قتلنی، یہ میرا قاتل ہے۔ آپ اس سے پوچھیں فیما قتلنی، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آپ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ ایک اور روایت کے اندر یہ اضافہ آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ مقتول کا یہ دعویٰ اپنی عدالت کے اندر سنیں گے اور اس کیفیت کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے اے قاتل آج تو تباہ ہو گیا ہے،
تو تباہ ہو گیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ موجود ہے، پھر کہا جائے گا کہ اس قاتل کو جہنم میں لے جاؤ، اور اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جب پھینکا جائے گا تو 70 سال تک جہنم میں نیچے گرتا ہی چلا جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جان بوجھ کے مسلمان کا خون بہانا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس پہ غضبناک ہو گیا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، بڑی سزائیں تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکان گر گئے کوئی بات نہیں ہے، اور کاروبار تباہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فصلوں کو آگ لگ گئی خیر ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا کی تباہی ایک طرف ہے، ایک مسلمان کا خون ایک طرف ہے، ایک مسلمان کا خون پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ صرف یہ مسئلہ ہے شرک کے بعد جس میں اختلاف واقع ہوا ہے، قاتل کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ نے کہہ دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، بعض سلف صالحین کہتے تھے لگتا ہے کہ قاتل کی شاید توبہ قبول نہ ہی ہو، اگرچہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ سچے دل سے وہ توبہ کر جائے، واقعی توبہ کر جائے، واقعی اللہ کی طرف پلٹ آئے، واقعی نادم ہو جائے تو اللہ مہربان ہے، وہ چاہے تو یقیناً معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے کہا ہے میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، توبہ کر جاؤ۔ لیکن صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس میں باقاعدہ اختلاف واقع ہوا کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ اگرچہ ہمارا رجحان، ہمیں اللہ کی رحمت سے یہی امید اور یقین ہے کہ وہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا، سچے دل سے اگر کرے گا۔ کسی اور گناہ کے اندر یہ اختلاف واقع نہیں ہوا، کسی نے یہ کہنے کی ہمت نہیں کی کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ صرف قتل ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے، سلف صالحین نے کہا کہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کی نزاکت کو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ، سب سے پہلا مقدمہ اللہ کی عدالت میں قتل کا مقدمہ لگے گا۔ اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے کہ صرف قاتل ہی مجرم نہیں ہوگا، اس قاتل کو جتنے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ججز، وہ وکیل، وہ ہلا شیری دینے والے، جتنے بھی اس میں ملوث ہوتے جائیں گے، اللہ حال کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، سب اس میں شریک ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اقدامات کی طرف نہ جائیں جن سے نوبت قتل تک پہنچتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے معاشرے کو یہ ذمہ داری لگائی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر اہل ایمان، یہ بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہو ہی جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو ہی جائے تو فوراً صلح کروا دو۔ ایک جان تو ہاتھوں سے گئی، تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، نسلوں تک نہ پھیلے، پوتوں تک نہ جائے، نواسوں تک نہ جائے، نسلوں میں یہ سلسلہ چلتا ہی نہ رہے۔ تو ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات بھی ہمارے دین کے اندر دی کہ انسان ہیں، انسانوں سے خطا ہو جاتی ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو بدلہ لینے کا بھی اختیار دیا، عدالتی اور قانونی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو دیت لینے کا بھی اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو یہ تلقین بھی کی کہ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اور اللہ نے پوری سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بھی لگائی کہ وہ تماشا نہ دیکھتے رہ جائیں، کوشش کریں کہ مسئلہ کہیں ہو گیا ہے تو فوراً ان کی صلح ہو جائے، تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ پھیلے، آگے نہ بڑھے۔ پھر اللہ نے وہ ہدایات بھی دے دی جن سے یہ سلسلہ آگے پھیلتا ہی نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑایا کرو، عورتیں بھی مذاق نہ اڑایا کریں، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے الٹے ناموں سے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی اور کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تو یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں، اگر ان پہ معاشرہ عمل کرے تو یہ لڑائی تک اور پھر اس کے بعد آگے تک نوبت ہی نہیں آتی۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات کو بھی جاری کر دیا۔ آخری ایک حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوسرے کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو میں نے نہیں بنایا، اللہ نے میرے چہرے کو کتنی محبت سے بنایا، میری آنکھیں کتنے پیار سے سجائیں، میرے ہونٹوں کو کتنی اللہ رب العزت نے الفت کے ساتھ رنگ شکل دی، اللہ نے میرے رخساروں کو کیسے سجایا، رحم مادر سے لے کے جوانی کے مرحلوں تک مجھے اللہ نے کیسے پالا، میرے یہ کیا انتظامات کیے۔ جب اللہ نے میرے لیے زندگی کی سانسیں لکھی ہوئی ہیں تو حالات سے تنگ آ کے اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے اس جسم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من تردى من جبل، جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے زندگی کے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے، یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ایسے اپنے آپ کو ختم کر ڈالتا ہوں، امام کائنات فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ جہنم کی چوٹیوں سے نیچے گرتا ہی رہتا ہے۔ جان کب چھوٹی اور پھنس گئے۔ پھر امام کائنات نے فرمایا جو اپنے آپ کو کسی لوہے کے ساتھ قتل کر لیتا ہے
وہی لوہا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جہنم کے اندر بھی اپنے آپ کو ہمیشہ مار کے قتل کرتا ہی رہتا ہے۔ پھر امام کائنات نے فرمایا وَمَن تَحَسَّى بِسُمٍّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ بِيَدِهِ، جو زہر کا پیالہ پی کے اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے اور پھر وہ پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جہنم کے اندر ہمیشہ وہ زہر کا پیالہ پیتا ہی رہتا ہے۔ دین میں تو اپنے آپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا آپ تو دور کی بات ہے، ایک بلی کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام کائنات فرماتے میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا ایک بلی کی وجہ سے کہ اس نے اس کو باندھے رکھا تھا اور بھوک سے مر گئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اور بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ آئیے انسانی جان کی حرمت کو سمجھے، عزت کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے۔ اگر ہم سے ایسی کوئی خطا ہو گئی ہے، یا ہماری وجہ سے ایسا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا ہم سے کسی ایسے حادثے کے اندر کوئی کردار ادا ہو گیا ہے، تو ہمیں سچے دل سے اس جرم کی سنگینی کو سمجھنا اور معاشرے کو صلح کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وارثوں کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ہی حساسیت کے ساتھ اس کیس کو لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تینوں ہی جو طبقے ہیں، دیکھنے والا معاشرہ، اس کو بھی شعور عطا فرمائے، قتل کرنے والے لوگ ان کو بھی اللہ شعور عطا فرمائے، اور ورثاء ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری اور شریعت کی حدود کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔